منشی کرم الدین ہمارے علاقے کے ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ میں جنازے میں شریک تھا اور تدفین میں بھی شریک تھا۔ تدفین کے بعد ہم سب گھر آ گئے۔ میرے کچھ ضروری کاغذات تھے، وہ نہیں مل رہے تھے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے ضروری کاغذات تو اگلی جیب میں تھے اور باوقت تدفین قبر میں گرے ہوں گے۔ مولانا صاحب سے اجازت لے کر قبر کھودی تو قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی تھی۔ مجھے کاغذات بھول گئے۔ میں منشی صاحب کے گھر پہنچا اور سارا ماجرا بتایا اور پوچھا کہ وہ کون سا خاص عمل کرتے تھے تو ان کی بیٹی نے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میرا نام اکرم ہے، میں پیشے کے لحاظ سے سرکاری کلرک ہوں۔ گھر سے میں تیار ہو کر باہر نکلا تو میرے کولیگ یوسف کا فون آنے لگا۔ میں نے کال اٹھائی تو وہ ان کاغذات کا تقاضا کر رہا تھا جو اس نے مجھے 2 دن پہلے سنبھال کر رکھنے کو دیے تھے۔ میں نے اسے اطمینان دلایا کہ وہ کاغذات میرے گھر پر موجود ہیں، تمہیں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں وہ لے کر بس گھر سے نکل رہا ہوں۔ اس کو تو میں نے تسلی کروا دی تھی، لیکن کاغذات کا سنتے ہی میں اپنی جیب ٹٹولنے لگا۔ پھر مجھے یاد آیا 2 دن پہلے تو میں نے یہ والے کپڑے پہنے ہی نہیں تھے۔ میں گھبرا گیا اور سوچنے لگا اس دن میں نے کون سا سوٹ پہنا تھا۔ جیسے ہی مجھے یاد آیا میں جلدی سے مڑا اور پھر گھر کے اندر جانے لگا۔ میری ماں اور بیوی مجھے اس طرح پریشانی کی حالت میں گھر واپس آتا دیکھ کر چونک گئی تھیں اور سارے کام چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگی تھیں۔ میں نے ان دونوں کے سوالوں کو نظر انداز کیا اور پھر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر وہ کالا سوٹ ڈھونڈنے لگا جو اس دن میں نے پہن رکھا تھا، کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے گھر سے بار بار فون آنے کے باعث یوسف نے جو کاغذات دیے تھے وہ میں نے جیب میں ہی ڈال دیے تھے۔ پھر مجھے گھر آ کر اس بات کا دھیان ہی نہیں رہا کہ وہ اہم کاغذات میری جیب میں تھے، مجھے سنبھال کے رکھنے تھے۔ میں تو منشی صاحب کی وفات کا سن کر ہی بوکھلا گیا تھا، کیونکہ میرے والد کے جانے کے بعد سب سے زیادہ خیال انہوں نے میرا رکھا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے ایک والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جیسے ہی گھر آیا میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی اور پھر منشی صاحب کے جنازے کی طرف چلا گیا۔ مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے سارا کمرہ الٹ پلٹ کر کر دیکھ لیا۔ میری بیوی بھی کمرے میں آ چکی تھی اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آخر میں اتنا بکھلایا ہوا کیوں ہوں اور کیا ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں اسے بتاؤں تاکہ وہ مجھے ڈھونڈ کر دے سکے۔ کاغذات گم ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی مجھے ٹینشن ہونے لگی۔ اب میں یوسف کو کون سے کاغذات دوں گا، کیونکہ وہ تو ہرگز چپ ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے بیوی کی ایک نہ سنی اور ساری الماری الٹ کر دیکھ لی۔ اس میں سے وہ سوٹ نہیں نکلا۔ میں گھبرا گیا تھا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کو کہا، اس دن جو میں نے کالا سوٹ پہنا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، لیکن کیوں؟ تبھی میں نے اس کو بتایا کہ اس میں بہت اہم کاغذات تھے۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی میرے غصے اور ہڑبڑاہٹ کی وجہ سے سہمی ہوئی تھی۔ میرا اس طرح غصہ کرنے پر وہ جلدی سے میرے ساتھ وہ سوٹ ڈھونڈنے لگی۔ پھر کچھ یاد آنے پر اس نے سر پر ہلکی سی ایک چپت ماری اور کہنے لگی، خدا مجھے عقل کاملہ عطا کرے۔ مجھے تو اب یاد آیا کہ میں نے وہ کپڑے مشین میں دھوئے تھے، وہ تو چھت پر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے چھت پر جانے لگی۔ مجھے اتنا شدید غصہ آ رہا تھا، میرا دل چاہا کہ ہر چیز تباہ برباد کر دوں، کیونکہ میرے آفس میں سب کے سامنے بے عزتی ہونے والی تھی اور وجہ تھی میری بیوی۔ میں نے جلدی سے بغیر جوتوں کے چھت پر چڑھنے لگا۔ میری بیوی وہاں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ اس نے بالٹی میں سے سرف میں بھیگے ہوئے کپڑے نکالے۔ اس کے نیچے سے وہ کالا سوٹ بھی نکل آیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ سوٹ چھینا اور پھر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی ساری جیبیں چیک کیں، لیکن وہ کاغذ مجھے نہیں ملے۔ میں سوچنے لگا کہ اس دن وہ کاغذات ملنے کے بعد میں کس جگہ گیا تھا جہاں میں وہ کاغذات تلاش کر سکوں۔ 19 ستمبر جمعے کے دن منشی صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ میرے والد کے جانے کے بعد جب کوئی بھی ہماری خبر گیری کرنے والا نہیں تھا، رشتہ دار ہمارے مخاطب کیے جانے سے ڈرا کرتے تھے اور ہم سے دور رہتے تھے۔ ایسے میں ایک شخص ہر مہینے اپنے پیسوں سے سودا سلف لا کر ہمیں دے جاتا۔ میری والدہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، لیکن میں اچھے سے جانتا تھا کہ 6 گھر چھوڑ کر اس گلی کے آخر میں جو گھر بنا ہوا ہے، اس کے سربراہ منشی صاحب ہمارے گھر وہ راشن بھجواتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے مالی حالات سے واقف تھے۔ میرا تب یونیورسٹی میں آخری سال تھا۔ جلد ہی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے والا تھا۔
میرے باپ کی جگہ میری کلرک کی نوکری لگ چکی تھی، لیکن میں پہلے اپنی ڈگری بھی مکمل کرنا چاہتا تھا۔ بابا کی پینشن سے گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ ایسے میں میری تعلیم کے اخراجات اضافی تھے۔ نہ جانے بابا وہ سارے اخراجات کیسے پورے کرتے تھے۔ بابا کی وفات کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان کی تنخواہ میں تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ وہ تو 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے کام کرتے تھے، تب جا کر کہیں ہم مشکل سے گزارا کر پاتے تھے۔ مشکلات بڑھیں، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ تب میں منشی صاحب کے پاس گیا اور ان سے کام مانگنے لگا تاکہ دن میں یونیورسٹی جاؤں اور رات کو میں منشی صاحب کے ہاں کام کر سکوں۔ تبھی منشی صاحب نے مجھے سمجھایا کہ میری نوکری تو میرے باپ کی جگہ لگ سکتی ہے اور پیسوں کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ مجھے پیسے خودار دینے کو تیار ہیں تاکہ میں سکون سے پڑھ سکوں۔ وہ میری تعلیم کے اخراجات اٹھا چکے تھے اور ماہانہ راشن بھی بھجوا دیا کرتے تھے۔ میں ان کے احسان کے نیچے دبتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہوئی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں سب سے پہلے منشی صاحب کے پیسے لٹاؤں گا۔ مجھے 2 سال لگے وہ پیسے لٹانے میں۔ اگر منشی صاحب میری مدد نہ کرتے تو میری تعلیم ادھوری رہ جاتی اور کبھی بھی مجھے پروموشن نہ ملتی۔ میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ بابا کے جانے کے بعد انہوں نے ہمیں سنبھالا۔ آج بھی جب انہیں کوئی کام پڑتا ہے، مجھے جتنا اہم کام بھی کیوں نہ ہو، میں سب چھوڑ کر ان کی ایک فون کال پر ان کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ کافی دنوں سے ان سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ میں آفس میں تھا اور بہت زیادہ مصروف تھا جب میری بیوی کی کال آئی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ منشی صاحب انتقال کر چکے ہیں۔ منشی صاحب کی وفات کا سن کر مجھے ایسا لگا جیسے آج میں پھر سے یتیم ہو گیا ہوں، کیونکہ میرے باپ کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں جیسے کھڑا تھا ویسے ہی گھر لوٹ آیا۔ آفس میں بھی میں نے یہی بتایا کہ میرے والد کے بھائی وفات پا چکے ہیں، کیونکہ میرے والدین سے جذباتی طور پر بھی بہت اٹیچ تھے۔ جب بھی انہیں کوئی کام ہوتا وہ منشی صاحب کے پاس جایا کرتے تھے۔ منشی صاحب تو میں انہیں ادب میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو میں انہیں اکثر چچا کہا کرتا تھا۔ وہ بھی اس طرح بلائے جانے پر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھتے اور ماتھے پر بوسہ دیتے اور ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوا کرتے تھے۔ آج وہ اس دنیا سے گئے تو میں خود کو بھری دنیا میں اکیلا محسوس کرنے لگا تھا۔ منشی صاحب ہمارے علاقے کے سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخص تھے۔ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اپنے کام میں انہیں خوب مہارت حاصل تھی۔ جب کاغذات نہیں ملے تو مجھے یاد آیا کہ میں منشی صاحب کے جنازے اور تدفین کے وقت وہیں موجود تھا اور مولوی صاحب کی ہدایات کے مطابق کام کر رہا تھا۔ شاید وہ کاغذات اگلی جیب سے گر کر قبر میں یا پھر کہیں مٹی میں دب گئے ہوں، تب بھی وہ مجھے نہیں مل رہے تھے۔ اس پر کروڑوں کا حساب درج تھا۔ اگر وہ کاغذات نہ ملتے تو میری نوکری چلی جاتی۔ میں کسی طرح ان کاغذات کا حل چاہتا تھا۔ میں نے مولوی صاحب سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ اس دوران قبر کشائی کرنا ٹھیک بات تو نہیں، لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ان کاغذات کی گمشدگی کے بدلے میں تمہاری نوکری جا سکتی ہے، تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم وہ قبر کھود کر کاغذات نکال لاؤ۔ ان کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا، کیونکہ یوسف صاحب صبح سے مجھے بار بار کال کر کے پریشان کر رہے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آخر وہ کاغذات کہاں ہیں، تم ابھی تک پہنچے کیوں نہیں ہو۔ میں نے انہیں اب بتا دیا کہ میں وہ کاغذات ڈھونڈ رہا ہوں، اب فکر مت کریں، اب دعا کریں کہ وہ کاغذات مل جائیں تاکہ میں کاغذات سمیت آفس پہنچ جاؤں۔ وہ بھی ان کاغذات کی کاپی تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ سارا آفس ہڑبڑاہٹ کا شکار تھا، کیونکہ جلد ہی ان کاغذات کا تقاضا ہونا تھا۔ ہم سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ سب لوگ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ پریشانی سے میرا سر دکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی یہ پھٹ جائے گا۔ میں خود پر جبر کیے ہوئے تھا۔ میں نے مولوی صاحب کی ہدایت پر قبر کشائی کروانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ایسے معاملات میں پولیس کو بھی انوالو کیا جاتا ہے، تو پولیس کو بھی آگاہ کرنا پڑ گیا۔ صد شکر کہ میرا ایک دوست جو پولیس میں انسپیکٹر کے عہدے پر فائز تھا، وہ میری مدد کرنے کو تیار ہو گیا اور پھر بنا کسی کو بتائے ہم نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ مولوی صاحب نے ہمیں جو وقت بتایا تھا، اس وقت کی مناسبت سے ہم لوگ پہلے ہی قبرستان پہنچ گئے اور قبر کی کھدائی کرنے لگے۔ منشی صاحب کے گھر والوں سے بھی ہم نے اجازت طلب کر چکے تھے۔ پہلے تو ان کی بیوی راضی نہ ہوئی اور پھر مجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی کہ ان کے شوہر کی قبر کو کھول کر ان کاغذات کو تلاش کر لیا جائے۔ ہم سب لوگ تیار تھے۔ وہاں تقریباً 4 لوگ موجود تھے، ایک مولوی صاحب، دوسرا گورکن
ایک میں اور دوسرا انسپیکٹر بشیر بھی ہمارے ساتھ موجود تھا۔ میں نے اپنے دماغ میں آئی سوچوں کو بامشکل روکا، کیونکہ میرے ذہن میں بار بار ایک خیال آ رہا تھا کہ منشی جی اب نہ جانے کس حالت میں قبر میں موجود ہوں گے، کیونکہ انسانی جسم تو 17 دنوں کے اندر گل سڑ جاتا ہے۔ اب تو ان کو گئے ہوئے تقریباً 30 دن ہو چکے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن گورکن کے کہنے پر ہم وہ مٹی ہٹا رہے تھے۔ میں بار بار آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا، کیونکہ میرے اندر ڈر بیٹھ چکا تھا۔ ایک ایسا وقت جب کوئی قبرستان جانا پسند بھی نہیں کرتا، ایسے میں ہم ایک قبر کھود رہے تھے۔ دل کانپ رہا تھا، میرے حواس بالکل بھی سلامت نہیں تھے۔ تبھی قبر کو کھولنے میں ہم کامیاب ہو چکے تھے۔ تکن سے ہمارا برا حال تھا، اوپر سے آسمان پر بادل چھا چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی بارش ہونے لگے گی۔ ہم جلدی جلدی اپنا کام ختم کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی ہم نے قبر کو کھودا تو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ قبر تو پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ تبھی میں کہوں اتنی زیادہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جیسے ہی ہم نے وہ قبر کھودنا شروع کی تھی، وہ خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ اتنی اچھی خوشبو تو میں نے آج تک نہیں سونگھی۔ شاید یہ جنت کی خوشبو تھی جو میرے ناک سے ٹکرائی تھی۔ لیکن جیسے ہی ہم نے قبر کھودی، وہ پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ منشی صاحب کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا اور کفن پر ایک بھی مٹی کا داغ موجود نہیں تھا۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر ہم ڈر گئے۔ بارش کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، بادل زور زور سے گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ ایسے میں ٹھنڈی ہوا نے درختوں کے پتوں کو ہلا کر خوفناک منظر پیش کیا ہوا تھا۔ ہم سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم یہ بھول چکے تھے کہ ہم کاغذات کے واسطے وہ قبر کھود رہے ہیں۔ میں سب کچھ بھول گیا۔ ہم نے وہ قبر بند کی، اچھے سے لپائی کی، اور پھر میں دوڑتے ہوئے منشی صاحب کے گھر آ گیا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، گھبراہٹ میں اضافہ ہو چکا تھا، سارا جسم پسینے سے شرابور تھا، آنکھوں میں ڈر اور خوف نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ میں تو منہ سے ایک لفظ نکالنے کے بھی قابل نہیں ہو رہا تھا۔ منشی صاحب کا بڑا بیٹا گھر سے باہر نکلا، میری یہ حالت دیکھی تو مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور اسے لگا کہ شاید مجھے سردی لگی ہوئی ہے، اس لیے اس نے ہیٹر چلا دیا اور خود چائے لینے چلا گیا۔ کیونکہ جس قدر میں ڈرا ہوا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ میں فی الحال کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں ہوں۔ منشی صاحب کا بیٹا اسماعیل جا کر چائے بنوا کر لے آیا۔ ابھی تک میری کپکپاہٹ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ مجھ میں ڈر اور خوف ایسے سما چکا تھا جیسے میرے بدن کا حصہ ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ شاید قبرستان میں اس وقت جانا مجھے مہنگا پڑ چکا تھا۔ میں وہیں صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسماعیل صاحب کہنے لگے سب ٹھیک تو ہے، کیا آپ کو آپ کے کاغذات مل چکے ہیں؟ وہ مجھ سے بہت سے سوالات کر لینا چاہتا تھا، لیکن میں ایک کا بھی جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں بولنے کے لیے بہت سے الفاظ جمع تھے، پر میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ میں اپنی کیفیات سے انجان تھا۔ تبھی اسماعیل صاحب کو کسی دوست کا فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، ارجنٹ ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ اسماعیل صاحب مجھ سے معذرت کرتے ہوئے گھر سے چلے گئے، کہنے لگے کہ میں ابھی 10 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، اب تب تک یہیں رہیں، میں آ کے آپ سے ساری صورتحال معلوم کرتا ہوں۔ میں نے انہیں جانے دیا۔ میں خود کچھ بھی بولنے یا سننے کے قابل نہیں تھا، اسی لیے میں جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میرے ہوش و حواس بحال ہوئے۔ میں نے چائے پی جو اب تک ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں نے ابھی ٹھنڈی چائے کو ختم ہی کیا تھا جب منشی صاحب کی بڑی بیٹی رخسانہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بھائی صاحب آپ یہاں کب تک بیٹھے رہیں گے؟ مجھے لگتا ہے بھائی جان کو دیر ہو جائے گی، آپ صبح لوٹ آئیے گا، یا کوئی بات پوچھنی ہو تو مجھ سے کر لیجئے، کیونکہ فی الحال تو بھائی گھر پر نہیں آ سکتے، ان کا فون آیا تھا۔ ان کو گھر آتے ہوئے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے لگیں گے، یا تو آپ اپنے گھر لوٹ جائیے یا یہی آرام کر لیجئے، کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت جانے لگی۔ جب میں نے اسے آپا کہہ کر مخاطب کیا تو وہ مڑی اور کہنے لگی کیا آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری صورتحال کو بھانپتے ہوئے وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ تبھی میں نے ڈرتے ہوئے انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ شکر ادا کرنے لگی کہ ان کے والد صاحب جو مقام چاہتے تھے بالآخر انہیں وہ مقام حاصل ہو گیا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن چہرے پر مسکان سجی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن باپ کے بچھڑنے کا غم بھی چہرے پر عیاں تھا۔ میں ان سے جلد از جلد کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا،
لیکن وہ اتنی زیادہ غمزدہ تھیں کہ جواب دینے کے قابل ہی نہیں تھیں۔ میں ان کے نارمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میں ان کو تسلی دینا چاہتا تھا لیکن اتنی ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگیں کہ یہ قرآن مجید کی برکت سے ہوا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے۔ میرے والد صاحب پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن قرآن مجید سے ان کی محبت لاجواب تھی۔ کئی بار ہم نے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، پھر آپ کیسے اتنا زیادہ قرآن مجید پڑھ لیتی ہیں؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگے، بے شک میں غفلت میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکا، لیکن میرے پاس وسائل بھی تو نہیں تھے۔ میں خدا سے ہر آیت پر یہ کہتے ہوئے جاتا ہوں کہ اے خدا، میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھ نہیں پایا، نہ ہی میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید میں کون سے احکام فرمائے ہیں۔ بے شک آپ نے جو حکم فرمائے ہیں وہ برحق ہیں اور سچ پر مبنی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے والد کی قرآن سے لازوال محبت نے آج ان کو یہ مقام بخشا ہے۔ وہ عورت رونے لگی تھی۔ میں ہکا بکا ان کو دیکھنے لگا اور اس کا میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ شاید یہ قرآن مجید کی محبت ہی تھی جس نے آج انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ لوگ ان کے جنتی ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قیمتی سے قیمتی غلاف اپنے قرآن مجید کے لیے بنواتے ہیں اور پھر انہیں الماریوں میں سجا کر رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ کئی مہینوں تک وہ اسے اٹھا کر پڑھتے بھی نہیں، جس کی بدولت اس پر گرد سے جم جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن ہم نہ تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ ہی اس کا ترجمہ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم صرف ایک فرض کے طور پر چند آیات ادا کرتے ہیں اور پھر قرآن مجید بند کر کے کسی اونچی جگہ رکھتے ہیں جہاں ہمارا کبھی ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتا، جس کی وجہ سے ہم اس کی تلاوت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ میں نے منشی صاحب کی بیٹی کی بات سنی۔ مجھے میرا جواب مل چکا تھا۔ میں بغیر کچھ بولے جیسے آیا تھا ویسے ہی بیٹھک سے نکل گیا۔ وہ عورت تو مجھے اس طرح جاتا ہوا دیکھتی رہی، پھر میرے باہر نکلتے ہی بیٹھک کا دروازہ بند کیا اور اندر چلی گئی۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر تک آ گیا۔ میری بیوی پریشان حال باہر صحن میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سردی سے ٹھٹھر چکی تھی لیکن میرا انتظار کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے اس پر بہت پیار آیا اور خود پر غصہ بھی۔ میں بغیر کچھ سوچے، بغیر اس کو سلام کیے اپنے کمرے میں آیا اور پھر سارے کمرے کو گھور کر دیکھنے لگا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا میں نے اپنے قرآن مجید کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں مسجد میں جاتا، اگر وقت ملتا تو وہاں پڑے قرآن مجید سے تلاوت کر لیا کرتا تھا، اگر وقت نہ ملتا تو بس نماز پڑھ کے واپس لوٹ آتا تھا۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں اور سارے دراز چھان مارے، مجھے قرآن مجید کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ سامنے ٹیبل پر میری بیوی کا قرآن پڑا تھا۔ میرا دل شدت غم سے پھٹنے لگا کہ میں کیسا مسلمان ہوں جس کو اپنا رکھا ہوا قرآن مجید نہیں مل رہا۔ میری بیوی بھی میرے پیچھے آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، اب کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کے کاغذات مل چکے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا، کاغذات تو مل چکے ہیں لیکن میں جو قرآن مجید کھو چکا ہوں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ میری بیوی حیرت سے مجھے تکنے لگی۔ اسے میری معنی خیز باتوں کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ جھنجھلا رہی تھی۔ تب وہ کہنے لگی، کہیں آپ اپنا قرآن مجید تو تلاش نہیں کر رہے؟ میں اسے کہنے لگا، ہاں میں وہی تلاش کر رہا ہوں۔ کیا تم نے میرا قرآن مجید کہیں دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ بھی نہ، آپ نے تو خود مجھ سے الماری کے اوپر وہ قرآن مجید رکھوایا تھا، اب خود بھول گئی ہیں۔ جلدی سے وہ لکڑی والی ٹیبل یہاں اٹھا لائیے، پھر اوپر چڑھ کے دیکھیے، آپ کو آپ کا قرآن مجید مل جائے گا۔ آنسو میرے حلق میں اٹک چکے تھے، میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا۔ تبھی میں نے جلدی سے ٹیبل کو کھینچا جس کی وجہ سے فرش پر پڑی ہوئی کارپیٹ اکٹھی ہو چکی تھی۔ مجھے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں جلدی سے ٹیبل کو گھسیٹ کر الماری کے بالکل پاس لایا اور پھر اس پر چڑھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے کیونکہ اب تک میں نے خود پر ضبط کیا ہوا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ اب تک میں کتنے بڑے گناہ میں مبتلا تھا۔ آج مجھے اس گناہ سے رہائی ملنے والی تھی۔ میں نے جیسے ہی الماری پر نظریں دوڑائیں تو ہر طرف گرد کی ایک موٹی تہ جم چکی تھی۔ کہیں بھی مجھے اپنا قرآن مجید رکھا ہوا نظر نہ آیا۔ میں گھبرا گیا، میری آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ دل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو چکا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے بیوی کو بلایا اور اسے کہنے لگا، یہاں تو کوئی قرآن مجید نہیں پڑا، کیا تم نے قرآن مجید کہیں اور رکھ دیا تھا اور بھول گئی ہو؟ جلدی قرآن مجید تلاش کرو۔ مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
یہ سوچ کے کہ میں نے اپنا قرآن مجید کھو دیا ہے، تب بھی میری بیوی مجھے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی اور میرے ساتھ قرآن مجید ڈھونڈنے لگی۔ ہم نے سارا گھر چھان مارا، تب بھی نہ جانے کیسے مجھے خیال آیا۔ میں نے الماری پر پھیلی اس گرد کو نظر انداز کیا اور پھر اپنا ہاتھ الماری پر مارنا شروع کیا تو وہ گرد ہٹنے لگی، اور پھر اس گرد میں سے مہرون کلر کی ویلوٹ میں لپٹی ہوئی ایک کتاب مجھے دکھائی دی، جو گرد سے اس قدر بھر چکی تھی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کوئی کتاب ہے۔ میں نے ہڑبڑاہٹ میں اسے اپنی جانب کھینچا۔ بہت سی مٹی اڑ کر میرے منہ پر جم چکی تھی، لیکن مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ مٹی کی وجہ سے مجھے کھانسی آنے لگی، تھوڑی سی گرد تو میری آنکھوں میں بھی چلی گئی تھی۔ میں قرآن مجید کو سینے سے لگائے جلدی سے نیچے اترا۔ میری بیوی میری طرف بڑھی اور میرا منہ صاف کرنے لگی۔ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے قرآن مجید کا غلاف اتارا اور پھر قرآن مجید کو چومتے ہوئے سینے سے لگا کر 10 منٹ تک روتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ خدا نے اپنی رحمت مجھ پر تمام کر دی ہے، جو اس نے مجھے میرے قرآن مجید سے دوبارہ روبرو کروا دیا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب ابا جان زندہ تھے، تب میں نے پورے 2 مہینے پیسے اکٹھے کر کے یہ ویلوٹ کا غلاف خریدا تھا، جو اس وقت بہت مہنگا پڑتا تھا، لیکن مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے قرآن مجید کو سب سے زیادہ قیمتی کپڑے میں چھپانا چاہتا تھا، اور میں نے اسے خود چھپاتے ہوئے خود سے اتنا دور کر دیا تھا کہ آج وہ میری پہنچ سے دور تھا۔ میں رونے لگا اور روتے ہوئے قرآن مجید کو گلے لگا کر بیٹھ گیا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے لگی۔ اس کی آواز اتنی پیاری تھی اور پڑھنے کا انداز تو لاجواب تھا۔ وہ سمجھی شاید رات کے اس پہر قبرستان سے آنا میری یہ حالت کر کیا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ مجھ پر ہدایت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ تبھی یہ میری حالت ہو رہی تھی۔ میں سورۃ رحمان سننا چاہتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو اور زیادہ روانی سے بہنے لگتے۔ تو ابھی میں نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا تو وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی، بے شک یہ قرآن مجید کی برکت ہے، جس کے باعث ہم سب مسلمان مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارا حال بھی ان کفار اور منافقین کی طرح ہوتا، جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن حقیقت میں کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ہم بظاہر تو خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہماری ایک بھی حرکت مسلمانوں والی نہیں، نہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ ہے اور نہ ہی ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ روتے روتے میری آنکھ لگ چکی تھی، جبکہ میری بیوی ابھی تک سورۃ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ منشی صاحب مسکرا رہے تھے۔ میں نے دیکھا میں ان کے بالکل پاس بیٹھا ہوا ہوں، اور اتنی پیاری وادی ہے کہ آج تک میں نے ایسی وادی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ شاید یہ جنت کی وادی تھی۔ میں خواب سے جاگ گیا، پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ میری بیوی میری حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگی، آپ نماز میں غفلت برتتے ہیں، ابھی وضو کریں اور عشاء کی نماز ادا کریں، دیکھنا آپ کو سکون ملے گا۔ اس کی یہ بات میرے دل کو لگی۔ میں جلدی سے اٹھا اور سجدے میں گر کر رونے لگا، کیونکہ آج تک میں نے نماز ایک فرض کے طور پر ادا کی تھی، لیکن آج میں خدا کی محبت میں یہ نماز ادا کر رہا تھا۔ مجھے دلی سکون نصیب ہوا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر میں نے قرآن مجید کو معمول بنا لیا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔